الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے یا انہیں سولی دے دی جائے، یا ان کے لیے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا گیا، اب دوسری نوعیت یعنی جائز قتلوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ قرینہ قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، صدقے کی اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا تو تندرست ہو گئے، پھر وہ مرتد ہو گئے، چرواہوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سرائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ڈاکو کی سزا کی شرائط۔ اس آیت کریمہ میں راہزن یعنی ڈاکوؤں کی سزا کا بیان ہے۔ راہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر ہے، اس میں چند شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ راہگیر ان کا مقابلہ نہ کر سکیں، اب چاہے ہتھیار کے ساتھ ڈاکہ ڈالا یا لاٹھی لے کر یا پتھر وغیرہ سے۔ نمبر 2، بیرونی شہر راہزنی کی ہو یا شہر میں رات کے وقت ہتھیار سے ڈاکہ ڈالا۔ نمبر 3، دارالسلام میں ہو۔ نمبر 4، چوری کے سب شرائط پائی جائیں۔ نمبر 5، توبہ کرنے اور مال واپس کرنے سے پہلے بادشاہ اسلام نے ان کو گرفتار کر لیا ہو۔ ڈاکو کی 4 سزائیں جن میں یہ سب شرطیں پائی جائیں، ان کے لیے قرآن پاک میں 4 سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، انہیں قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، انہیں سولی چڑھا دی جائے۔ نمبر 3، دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ نمبر 4، جلا وطن کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں اس سے مراد قید کر لینا ہے۔ اس سزا کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ڈاکوؤں نے کسی مسلمان یا ذمی کو قتل کیا اور مال نہ لیا تو انہیں قتل کیا جائے۔ اگر قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو بادشاہ اسلام کو اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر ڈالے، یا سولی دے دے یا ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کرے، پھر اس کی لاش کو سولی پر چڑھا دے، یا صرف قتل کر دے یا قتل کر کے سولی پر چڑھا دے، یا فقط سولی دے دے۔ اگر قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے۔ اگر نہ مال لوٹا نہ قتل کیا، صرف ڈرایا دھمکایا تو اس صورت میں انہیں قید کر لیا جائے یہاں تک کہ صحیح توبہ کر لے۔ اسلامی سزاؤں کی حکمت۔ اسلام نے ہر جرم کی سزا اس کی نوعیت کے اعتبار سے مختلف رکھی ہے۔ چھوٹے جرم کی سزا ہلکی اور بڑے جرم کی اس کی حیثیت کے مطابق سخت سزا نافذ کی ہے، تاکہ زمین میں امن قائم ہو اور لوگ بے خوف ہو کر سکون اور چین کی زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک، اس ڈاکہ زنی کی سزا ہی کو لے لیجئے کہ جب تک اس پر عمل رہا تو تجارتی قافلے اپنی قیمتی ساز و سامان کے ساتھ بے خوف و خطر سفر کرتے تھے، جس کی وجہ سے تجارت کو بے حد فروغ ملا اور لوگ معاشی اعتبار سے بہت مضبوط ہو گئے۔ اور جب سے اس سزا پر عمل نہیں ہو رہا تب سے تجارتی سرگرمیاں سب کے سامنے ہیں۔ جس ملک میں تجارتی ساز و سامان کی نقل و حمل کی حفاظت کا خاطر خواہ انتظام نہیں، وہاں کی برآمدات اور
درآمدات انتہائی کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی معیشت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب تو حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ بینک سے کوئی پیسے لے کر نکلا تو راستے میں لٹ جاتا ہے، کوئی پیدل جا رہا ہے تو اس کی نقدی اور موبائل چھن جاتا ہے، کوئی بس کا مسافر ہے تو وہاں بھی محفوظ نہیں، کوئی اپنی سواری پر ہے تو وہ خود کو زیادہ خطرے میں محسوس کرتا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری املاک ڈاکوؤں کی دست بردے سے محفوظ نہیں۔ اگر ڈاکہ زنی کی بیان کردہ سزا پر صحیح طریقے سے عمل ہو تو ان سب کا دماغ چند دنوں میں ٹھکانے پر آ جائے گا اور ہر انسان پرامن ماحول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے گا۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، مگر وہ کہ جنہوں نے توبہ کر لی اور اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی۔ گرفتاری سے پہلے اگر ڈاکو توبہ اور اس کے تقاضے پورے کر لے تو ڈاکہ زنی کی سزا اور آخرت کی رسوائی سے بچ جائے گا، لیکن لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور قصاص کا تعلق چونکہ بندوں کے حقوق سے ہے اس لیے ان کا تقاضا باقی رہے گا۔ اب اس کے اولیاء چاہیں تو معاف کر دیں، چاہے تو اس کا تقاضا کر لیں۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادات چاہے فرض ہوں یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے مطلقاً ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم سے محبت، صداقت کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ نیک بندوں کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یاد رکھیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا، ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا، ان کے توسل سے بارگاہ رب قدیر عز و جل میں اپنی جائز حاجات کی تکمیل کے لیے التجائیں کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق یہاں 3 روایات ملاحظہ ہوں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا، یعنی اے اللہ عز و جل ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑا کرتے تھے تو ہم پر بارش برسا دیتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا تو لوگ سیراب کیے جاتے تھے۔ حضرت اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا اور اونٹ موٹے ہو گئے حتیٰ کہ چربی سے گویا پھٹ پڑے، تو اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى اللهم
فیہ، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ نوٹ: جو شخص اس حدیث پاک میں مذکور دعا پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ اس دعا میں ان الفاظ یعنی یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر میں مذکور کلام ملاحظہ فرمائیں۔ صلو علی الحبیب۔